پاکستان میں بریلوی جو ہیں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کیمپین شروع کر دیا کہ انجینئر کو قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے, بریلوی ملا تحریک لبیک والوں نے یہ کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کون کون ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ, یہ پیر افضل قادری ہے, اور یہ کیا کہہ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر مجھے کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہ میرے لیے بن جائے. ٹھیک ہے, میں اس کو ذرا چھوٹی سی اسکرین میں چلاتا ہوں, اسے ذرا کاٹ کے چلائیں گے. یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا نے کہیں یہ کہا تھا کہ خاتم کا مطلب ختم نبوت نہیں ہوتا, خاتم کا مطلب ہوتا ہے کہ نبیوں پہ لگی ہوئی مور. ٹھیک ہے, اور یہ قرآن کا ترجمہ ٹھیک ہے, ساری دنیا میں انٹرنیشنلی یہ مانا جاتا ہے. ان لوگوں نے اسے ختم نبوت کا مسئلہ بنا کے, اسے گستاخ رسول بنا کے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کو قتل کرو. جی مطلب یار کچھ شرم اور حیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے, کہہ رہا ہے کہ قتل کرے حکومت اس کو. ٹھیک ہے, مطلب یہ بات ہے کہ اتنی ایکسٹریم لیول پہ یہ لوگ جا چکے ہیں کہ ایک بندہ, اور یہ یاد رکھیں ہمارے جیسے لوگ تو ان کے مخالف ہیں نا, ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو ان کو واقعی چبھے گی. انجینئر ان سے اینگل کا تھوڑا سا فرق ہے, صرف اور صرف. ٹھیک ہے, ایون کہ جو ان کے دیوبندی اہل حدیث ہیں نا, وہ انجینئر سے بہت سخت باتیں کہتے ہیں بریلویوں کے خلاف. انجینئر بڑی مائلڈ درمیان میں چلتا ہے, وہ ان کو کافر بھی نہیں کہتا. مگر ان لوگوں کو ایسا بندہ برداشت نہیں ہے جو کہ ان سے تھوڑی سی ہٹ کے بات کرتا ہے. اس نے پیچھے احمدیوں کے حق میں کچھ بات کر دی تھی, اس پہ اس کے پیچھے چل گئے تھے. حمزہ علی عباسی نے احمدیوں کے حق پہ بات کر رہی تھی, وہ کچھ اور جو ہے وہ اس طرح کی باتوں پہ لگ گئے تھے. تو پیر افضل قادری نے یہ کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ پرچہ ہونا چاہیے, اس کی گرفتاری ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس کو جو ہے حکومت قتل کرے, وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ملا کہ اس کو کوئی بھی آدمی قتل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب آپ دیکھنا ابھی یہاں پہ کہے گا چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو, اس کی گرفتاری بھی ہو, اور اس کو سزائے موت بھی ہو. یہ شخص واجب القتل ہے, امت پر فرض ہے اس کو قتل, امت پہ فرض ہے اس کو قتل کرنا. اور یہی بریلوی ہی ہیں جو اس انجینئر پہ ابھی تک 2 سے 3 حملے کروا چکے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ تحریک لبیک والے تو میں کہتا ہوں کہ انسانیت سے کو گرے ہوئے یہ لوگ ہیں. مطلب ان کو کسی کے لیے زندگی کی ذرا بھی رسپیکٹ نہیں ہے. میں اگر آپ دیکھیں نا جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں, اور جن لوگوں کے پیچھے انہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, شکلانی بیوقوف لگتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, جیسے یہ باتیں کرتے ہیں جس طرح, اور یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت, فلاں پیر نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, اس قدر سٹوپڈ باتیں یہ کرتے ہیں. اور جو ان کو بائے کرتا ہے اس بندے کا لیول کیا ہوگا, میں یہ سوچ کے حیران ہوں. اور ان لوگوں نے پورا ایک بزنس چلایا. اب خادم حسین رضوی کیسی ابسرڈ اور بیوقوفانہ باتیں بیٹھ کے مین سٹریم میڈیا میں کر دیتا تھا. اس کے بیٹے نے ابھی جو پچھلے دنوں بات کی ہے, وہ بیوقوف شکل سے ہی مجھے اب بیوقوف لگتا ہے. یعنی بیوقوفی لفظ میرے دماغ میں فٹ ہو گیا سعد حسین رضوی کے لیے. کیسے؟ وہ جی ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں ایٹم بم ہونا چاہیے. اور بھائی تینوں اسی ایٹم بم دینے ہیں, تو چوک کے دکھا دیں شیر کے پتر. ایٹم بم مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ نیوکلیر ویپن جو ہے وہ کوئی ہاتھ میں پکڑنے والا گرنیڈ ہے. اتنا سٹوپڈ آدمی ہے وہ. ٹھیک ہے, اور یہ اپنی تشریف کے نیچے جب مرضی رکھ کے اسے پھاڑ لے گا. یہ مطلب سعد حسین رضوی لٹرلی یہ سوچتا ہے کہ تشریف کے نیچے وہ رکھے گا یا جیب میں ڈال کے ایٹم بم نکل جائے گا کہیں. ہے موٹر سائیکل مارا, کک ماری, نکل گیا بھائی پی پی کرتا. وہ یہ سمجھتے ہیں سٹوپڈ لوگ. یہ لٹرلی یہ سمجھتا ہے. یہ اب یہ دوسری پارٹی ہے. سعد حسین رضوی ایک پارٹی ہے, یہ دوسری پارٹی ہے. کیونکہ جب خادم حسین رضوی مرا ہے نا, تو اس مولوی نے کہا تھا کہ یہ سعد حسین رضوی جو ہے نا, یہ چرسی ہے. ٹھیک ہے, یہ چرسی ہے, اور میں یہ اس کو پارٹی کا صدر نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے اس کی تشریف پہ لات ماری اس بڈھے شیطان کے, اور اس نے اس کو نکال دیا پارٹی. ٹھیک ہے وہ خود بھی شیطان ہی ہے. اس نے اس کی تشریف پہ لات مار کے اس کو نکال دیا. اب اس کی علیحدہ پارٹی, اب سیاست چمکانے کا کوئی تو موقع اس کے بھی ہاتھ آنا چاہیے نا. تو اب اس نے بکواس شروع کر دی ہے. تو اب یہ انجینئر کے نام پہ کر رہا ہے. انجینئر سے میرا جو ہے وہ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ ہے, مگر میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی انسان اسے مارے. ٹھیک ہے, یا اس کے اوپر کوئی حملہ ہو. یہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کسی بھی شخص میں. میں تو ان بغیرتوں میں بھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی مارے ان کو. ٹھیک ہے, مگر یہ اس طرح کے چول لوگ ہیں
کہ کوئی لیول ہی نہیں ہے ان کا. مطلب آگے سنیں اس کو, ایسی ایسی غلاظت یہ بکتے ہیں نا یہ لوگ, کہ کوئی حد ہی ہو گئی. اب آپ اس کی شکل دیکھیں, آنکھوں میں نفرت بھی ہے اور پتہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ کس لیول کے لوگ ہیں. دیکھیں آپ کرنا, حکومت اس کو قتل کرے, حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے, کوئی غازی اٹھے. ٹھیک ہے جی, کوئی غازی اٹھے جو اس کو قتل کر دے, مطلب غازی اٹھ کے اسے قتل کر دے. ابھی ممتاز قادری کا یہ انتظار کر رہے ہیں انجینئر کے لیے بھی, اور انجینئر پہ جتنے حملے ہو چکے ہیں اور جس طرح کی سیکیورٹی اس کے پاس ہے, انجینئر کے لیے خطرہ ہے, بہت بڑا خطرہ ہے. انجینئر کو انہوں نے فوج کی پلٹون نہیں دی ہوئی یا فوجی نہیں دیے ہوئے, پولیس والے ہی ہیں ادھر 2-3 کھڑے ہوتے. پرسنل سیکیورٹی پتہ نہیں اس بیچارے کی ہے یا نہیں ہے, ابھی اس کو کوئی آ کے مار دے, اور ان بغیرتوں کی وجہ سے کوئی مار بھی سکتا ہے اس کو. اور انجینئر کا مرنا بھی جو ہے وہ پاکستان میں کوئی اچھی بات, مطلب بہت بڑا نقصان ہوگا. ایٹ لیسٹ کوئی نیریٹو کسی ایک طرف تو چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ لوگ اس کو بھی نہیں جانے دے رہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے, آگے دیکھتے ہیں اس کو. میں اب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جیلم میں پرچہ کریں. جیلم میں جو بھی پرچہ کرتا ہے یا اس کو ڈرا دیا جاتا ہے یا پیسے لگا کر وہ پرچہ ختم کرا دیا. جیلم میں ظاہری بات ہے اس کی سپورٹ ہے انجینئر کی, اور دوسری بات ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر, کوئی بھی عدالت یہ نہیں چاہے گی کہ انجینئر پہ پرچہ ہو. انجینئر ایک رسپیکٹ پاکستان میں کمانڈ کرتا ہے جو کہ ویل ڈیزروڈ ہے. آئی تھنک کہ ان لوگوں سے تو زیادہ ہی رسپیکٹ انجینئر ڈیزرو کرتا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی کو بھی اس کو مارنے کی یا اس کے اوپر پرچہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ کوئی اس نے گستاخی نہیں کی. اگر کسی کو قرآن کے ترجمے پہ اختلاف ہے ان سے کہ خاتم النبیین کا مطلب جو ہے وہ مہر ہے, وہ ختم نبوت نہیں ہے, اور نہیں ہے خاتم النبیین کا ختم نبوت مطلب. ٹھیک ہے, یہ بات لوگوں کو بڑی عرصے سے پتا ہے. ہم گجرات میں اس کے خلاف پرچہ کر کے نا اس پہ پرچے کی پیروی کر سکتے ہیں. انتظامیہ سے میں بات کر رہا ہوں, اور اب یہ پورے پولیٹیکل لیول پہ جا رہا ہے, انتظامیہ سے بات کر رہا ہے, یہ پرچہ کرانے کی کوشش آپ سے بھی. اگر یہاں پر پرچہ ہو تو ہم انشاءاللہ اس پر اچھے اچھے وکیل بھی مقرر کریں گے, پرچے کی پیروی بھی کریں گے. یعنی ہم اپنا سارا جاہل وکیلوں کا سسٹم کریں گے, ہم اس پہ سیاست چمکائیں گے, ہم اس کو سیاست کے لیے یوز کریں گے. میری پارٹی بڑی ان پاپولر ہے, مجھے کوئی منہ پہ چپیڑ نہیں مار رہا, تو اس لیے میں یہ کام کروں گا کہ میں اب پرچہ کٹاؤں گا اور میں یہ کام آگے شروع کروں گا. یہ کام یہ اصل میں یہ بتا رہا ہے, کیونکہ اس کو تو ماری تشریف پہ لات اور اس نے نکال دیا سعد حسن رضوی نے پارٹی سے. ٹھیک ہے, یہ ٹی ایل پی ٹھوس اس کی پارٹی ہے, تو اس کی دوسری والی ٹی ایل پی پارٹی ہے, تو وہ بھی ٹھوس ہی ہے, مگر مسئلہ یہ ہے اس کو سزا بھی دلوائیں گے. ویسے یہ واجب القتل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ غازی اٹھے اور اس کو کافر کردار تک. اللہ کی بارگاہ میں, یعنی یہ اتنے بے شرم اور ڈھیٹ لوگ ہیں کہ یہ اصل میں لٹرلی کیا کہہ رہا ہے اپنے فالوورز کو, ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ غازی اٹھے, کہ ہم اس بندے کو بہت اچھا سمجھیں گے جو انجینئر کو جا کے مار دے. یہ مطلب یہ وہ چیز ہے کہ اپنی پاور کو, جو ان کے پاس پاور ہے یا ان کا جو نیریٹو ہے, اس کی جو بکتا ہے پاکستان کی جاہل ترین عوام کے اندر, اس کو یوز کرتے ہوئے کسی کو بھی مار سکتا ہے. میں پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ ملا جو ہے نا یہ پاور انجوائے کرتا ہے, یہ والی جو ہے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب یہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ تو واجب القتل ہے, تجھے ہم مار دیں گے, اور اس بیچارے کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے, اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, وہ معافی تلافی پہ آ جاتا ہے, تو مولوی ادھر خدا بن جاتے ہیں. یہ لٹرلی اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں, اصل میں یہ اللہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, یہ رسول سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, کہ ہر انسان کی زندگی کا کسی بھی ٹائم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں, اور یہ ایک بات کرے گا اور لوگ اس کو مارنے کے پہنچ جائیں گے. یہ ان لوگوں کے کام ہے اصل. یہ امت پر فرض کفایہ ہے, تو اولاً یہ حکومت کا فرض بنتا ہے, حکومت اس کو گرفتار کر لے. ہم گجرات میں پرچہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے درخواست دی ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں یہی کرتا رہے گا بس. میں آپ کو کہوں جی آپ توڑ پھوڑ کریں, آپ غلط کام کریں, وہ تو ہم نے کہنا کوئی نہیں, آپ کو نہ کرنا چاہیے غلط کام. آپ سب میرے پیچھے کھڑے ہوں گے اور میں گرفتاری پیش کروں گا. اپنی ہماری انتظامیہ جو ہے نا وہ قید آدمی, اور امن طور پر میں گرفتار ہو جاتا ہوں اور سب لوگ منتشر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیز ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. پھر ایک اور مولوی ہے, وہ بھی یہی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اسی کی پارٹی, اس کی جماعت کا ہے. پولیٹیکل جو خاتم النبیین کا مطلب جو اب جو مین مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ کیس سارا شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہے. ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا,
آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ. ٹھیک ہے, اب انجینئر کی ویڈیو اس نے چلائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے, آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے سوائے چاندے کے علماء کے. ٹھیک ہے, یعنی انجینئر اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب کہ نبیوں کی مہر ہیں. اور میں نے اس بات پہ بتایا بھی تھا, میں نے خاتم النبیین پہ ایک سٹریم کی تھی جس کے اندر خاتم النبیین کا جو ورڈ ہے وہ تو ان سے آیا ہی نہیں ہے, وہ تو مانی اپنے آپ کو پہلے کہتا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں نبیوں کی مہر ہوں, یہ مانی نے شروع کیا تھا. میں نے اس پہ پوری سٹریم کی ہوئی ہے, پورا آدھا پونا گھنٹہ لگا کے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ مانی کی سورسز میں خاتم کا کیا مطلب تھا, اور کرسچن سورسز میں بھی خاتم کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ اب جیزس اپنے بارے میں کہتا ہے بائبل میں کہ میں تورات اور صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو ادھر سے یہ چیز شروع ہوتی ہے, پھر یہ مانی بھی اپنے آپ اڈاپٹ کرتا ہے, پھر محمد کے بارے میں بھی مسلمان یہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خاتم کا مطلب وہی ہے کہ نبیوں پہ مہر, جو کہ سب نبیوں کو کنفرم کرنے آیا. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ یعنی خاتم کا مطلب آخری نبی بنا دیا, حالانکہ خاتم کا مطلب مہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں. لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے, آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے. خاتم یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان مولویوں نے قرآن کا ترجمہ بدلا ہے, اور ان کو ان کی تشریف میں آگ لگ گئی ہے بریلوی مولویوں کی. حالانکہ بدلا تو ہے, ہمیں پتہ ہے انہوں نے بدلا ہے, مسلمانوں نے ترجمہ, ہمیں اس بات کا پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ انہوں نے بدلا ہے ترجمہ. نبیین کا اور ترجمے مسلمانوں سے زیادہ منافق ترجمے بدلنے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے بھائی. یہ تو منٹ پہ, یعنی ہمارے سامنے ترجمے بدل دیتے ہیں ہر وقت. کتنے لوگ آتے ہیں جو ہم سے ادھر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ایک منٹ نہیں لگاتے ترجمہ بدلنے سے. میں اس چینل کے اوپر آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں Quran.com کی ٹوٹل ٹرانسلیشن ایک بندے کو کھول کے دکھا دوں نا, وہ کہے گا یہ ٹوٹل ہی غلط ہیں. یہ ہو چکا ہے اس چینل پہ کہ ٹوٹل A to Z Quran.com پہ انگلش اردو ہر ٹرانسلیشن کو غلط کہہ کے, اور خود اپنے آپ کو کہتے ہیں جی مجھے پتا ہے ٹرانسلیشن کا, کیونکہ وہاں پہ قرآن اور اسلام پھنس رہا ہوتا ہے تو یہ ترجمے بدل دیتے ہیں. یہاں پہ جب یہ احمدیوں کے سامنے پھنستے ہیں تو وہاں پہ ترجمہ بدل دیتے ہیں. تو یہ بشرمی سے ترجمے بدلنا تو اور ان کا ہی نہیں ہے, یہ تو بھائی ہم دوسرے مذہبوں میں بھی دیکھ لیا آپ نا, ہر کوئی بدلتا ہے اپنا ترجمہ. ترجمہ نبیوں کی مہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا, سنن ابی داؤد میں 4252 نمبر حدیث ہے, حضور خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی. ہاں, اب یہ اس بات کو یوز کرے گا, خاتم النبیون ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے, خاتم کا جو مطلب ہوتا ہے عربی میں وہ صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ مہر. ٹھیک ہے, مگر دوسری بات جو اگلی ہے وہ کیا ہے کہ اگر اس نے اس کے بعد کہا کہ لا نبی آبادی, تو ٹھیک ہے, وہ پھر وہ آپ کا ایک نیریٹو ہے, اس کے اوپر آپ علیحدہ بحث کر سکتے ہیں. مگر قرآن کا ترجمے میں یہ تو نہ کہو کہ اب خاتم کا مطلب یہاں پہ خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہے. قرآن میں آخری نبی نہیں ہے. ہاں, حدیث سے آپ ثابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کریں نہیں. 100 بار کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کا معنی خود بیان کر دیا, صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کا معنی یہی سمجھا, اور یہ تفسیر کی مستند ترین کتاب ہے تفسیر الطبری. امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری اپنی, اور وہ کیا کرتے ہیں یار, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ گلمے کی تفسیر اٹھائیں, گلمے کی سیرت ابن شام اٹھائیں, اور آپ انہی بریلویوں نے جو سیرت ابن شام کا ترجمہ کر کے اپنے مکتب سے جو شائع کرتے ہیں اس کو اٹھائیں, اور آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے خود کیا کیا ہوا ہے. تفسیر تبریہ اس کو یہ بدل دیں گے, تاریخ تبریہ اس کو یہ بدل دیں گے ترجمے میں. مطلب میں نا یہ چیز کر چکا ہوں کمپیئر کر کے کہ تاریخ تبری انگلش میں آپ پڑھیں, ایک کیا ٹرانسلیشن ہوئی ہے, اور ان کی اٹھا کے پڑھیں. یہ تو تفسیروں کی اور تاریخ کی اور مطلب سیرت کی ساری انہوں نے ٹرانسلیشنیں بدلی ہوئی ہیں خود. آپ ایک حدیث پاکستان میں ان مولویوں کے ترجمہ کری ہوئی دیکھیں, اور دوسری آپ اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں, بیچ میں سے مین مدعا کھا ہی جاتے ہیں. یہ ان کے کام ہے. کتاب تفسیر الطبری میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40
کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام قتادہ بن دعامت تابعی سے نقل کرتے ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اے آخرہم. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخرہم یعنی ان کے آخر. یہ علامہ راغب اصفہانی کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، اس میں قرآن مجید کے جو مفردات ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ اب آگے اس طرح کی مینٹل جمناسٹک انہوں نے شروع کر دی ہے. خیر یہ ان کا انٹرنل جھگڑا بے شک جو بھی ہو، یہ ایک علیحدہ بات ہے. میں اس بات پہ نہیں کرتا بحث کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے یا نہیں ہے، مگر لوگ یہ ترجمہ بھی اسلامی سکولرز کے اندر ہی ایگزسٹ کرتا ہے کہ خاتم کا مطلب آخری نبی نہیں ہے، خاتم کا مطلب مہر ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو یہ مانتے ہیں. میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ یہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے ہو بھی، مگر ان کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ صرف اتنی سی بات کے اوپر اٹھ کے یہ کہیں کہ انجینئر کو مار دو. یہ صفاک خونی لوگ ہیں اور اصل میں یہ اسلام کی اس روح کی ترجمانی کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے گلے کاٹنے میں یقین رکھتی ہے. یہ لوگ ہیں اصل میں، بس یہی ہے. پاکستان کا بیڑا غرق ایسے لوگوں سے ہی ہو رہا ہے جو ہر وقت کہتے ہیں فلاں کو گلا کاٹ دو، فلاں کو لٹکا دو، فلاں کو یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں ڈھمکان، یہی چلتا تھا بس. ٹھیک ہے جی، تو یہی بات ہے اصل میں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.